السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3، الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا ہوتا ہے نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا، اور ہر لفظ کو، ہر ذکر کو اس مقام پر ادا کرنا جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ نماز کا کوئی بھی ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا، بلکہ حدیث مبارکہ ہی ہمیں نماز کا طریقہ سکھاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو۔ تو حضور کی نماز نمازوں کی معراج ہے، اور جس طرح سے حضور نماز ادا فرماتے ہیں ہمیں اس انداز سے نماز ادا کرنی ہے۔ وہاں پہ قیام کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کتنا کرنا ہے، اور قعدہ میں اور سجدے میں کیا کرنا ہے، اور پھر سلام کیسے پھیرنا ہے، اور ہر مقام پر اللہ اکبر کیسے کہنا ہے، اور پھر نماز کے ترجمے کی طرف غور کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور حاضری ہو رہی ہے، ہماری اٹینڈنس لگ رہی ہے۔ تو جب تک اٹینڈنس میں بندہ حاضر نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی۔ تو جب ہم حاضر ہیں تو پوری طرح سے حاضر ہیں، اب دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے، اب اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے تو نماز کے قائم ہونے والوں میں شامل ہو جانا ہے۔ اور پھر اس میں سے جو اللہ نے عطا فرمایا، ہم پہلے پارے سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ عطا اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس عطا میں سے اللہ کی بارگاہ میں غریبوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ واپس اللہ کو دینا نہیں ہوتا، وہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، خزانوں کا مالک ہے، بانٹنے والا ہے، اسے حاجت نہیں ہے، لیکن اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندوں کا خیال رکھا جائے، اور بندہ بندے ہی کی مدد کر کے اپنے رب تک پہنچتا ہے، ورنہ رب تک پہنچنے کے کون سے راستے ہیں۔ آیت نمبر 4، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون، جو کہ مومن ہیں، حقا، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق، اور روزی ہے، کریم، باعزت۔ اب یہ جتنی ہم نے پیچھے نشانیاں پڑھی ہیں کہ مومن اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے تو ان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں وہی اولئک مؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اگر کسی نے مومن کو دیکھنا ہو تو یہ کرائٹیریا اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں سورہ انفال میں عطا فرما دیا کہ جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں وہ مومن ہے، اور جو مومن ہو گیا اس کے لیے جنت کے درجات ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ جس کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی بشری تقاضوں کی وجہ سے کوئی خطا یا غلطی یا قصور ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے ٹھکرا نہیں دیا جاتا کہ بس اب یہ غلطی معاف نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کریم اپنے دامن کرم میں جگہ دیتا ہے اور مغفرت ان کی بشارت دیتا ہے اس آیت میں کہ وہ فوراً بخش دیتا ہے اور ان کو باعزت روزی دیتا ہے۔ باعزت روزی میں بڑا کچھ آ جاتا ہے، خالی رزق نہیں آتا، ہمارے سماعتیں، ہماری بصارتیں، ہماری گویائی، ہمارا حرکت برکت کرنا، ہمارا کھانا ہضم کرنا، ہمارے جسم کے سارے اعضاء کا بہترین کام کرنا اور اپنے جگہوں پر کام کرنا، ہمارے اچھے اعمال جس سے دوسرے کو فائدہ ہونا، ہماری زبان کے اچھے الفاظ جو کسی کے دل میں اتر جائیں اور گھر کر جائیں، یہ سب باعزت روزی میں آتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے روزی کا بڑا وسیع مفہوم رکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا شکر واجب ہو جائے وہ روزی ہے، اور اللہ نے ان مومنوں کے لیے مغفرت، اجر عظیم، جنت کے درجات اور باعزت روزی کا اہتمام فرمایا ہے، اور یہ باعزت روزی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں جو مہمانی ہوگی وہ تو کمال ہوگی۔ آیت نمبر 5، کما، جیسے، اخرجکا،
آپ کو نکال لایا ربک آپ کا رب من بیتک آپ کے گھر سے بالحق کی حق کے ساتھ و انا اور بے شک فریقم من ان میں سے ایک گروہ من المؤمنین اہل ایمان کا لکارہون ناپسند کرنے والا تھا۔ اب جو مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، یہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہوا، اور اس سے پہلے کسی شریعت میں مال غنیمت کے بارے میں اس طرح کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو بعض لوگوں کے لیے یہ بڑا مشکل تھا، ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اور وہ اس کو ایکسیپٹیبل سمجھ نہیں رہے تھے، امپلیمنٹیبل نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو بعض طبیعتیں اس بارے میں راضی نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ ان کی پسند ناپسند کا خیال نہ کیجیے، آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ لے آیا نا، صرف ابو سفیان کے لشکر کو روکنے کے لیے یا اس کی مزاحمت سے بچنے کے لیے یا اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ کا رب تو اس لیے آپ کو مدینہ سے لے کے آیا بدر کے مقام تک۔ تو اگر ایک گروہ اس بات کو، یعنی کہ اہل ایمان کا ہی ایک گروہ، اصحاب کا ہی ایک گروہ اگر اس بات کو ناپسند کر رہا ہے، تو آپ ان کی پسند ناپسند کو نہ دیکھیے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو اس کا کتنا اچھا رزلٹ ہو سکتا ہے۔ اور پھر دیکھا چشم فلک نے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کس طرح اتنی بڑی جماعت پر غالب آئی، اور مال غنیمت بھی ملا، اور مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے۔ آیت نمبر 6، یجادلونک جھگڑا کر رہے تھے آپ سے، فی الحق کی سچی بات کے بارے میں، بعدا اس کے بعد، ما تبینہ کہ واضح ہو چکی تھی، کانما جیسے یساقون ہانکے جا رہے ہوں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ موت کو دیکھ رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ سے تشریف آوری کا جو ظاہری مقصد تھا نا، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا۔ اب جب باہر نکلے تو پتہ چلا کہ ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے نکل آیا ہے۔ تو مسلمان جنگ کی نیت سے گھر سے نہیں نکلے تھے، مدینہ سے جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، اگر نکلے ہوتے تو ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہوتا، گھوڑے، تیر، تلوار، کھانے پینے کی چیزیں، لیکن وہ صرف اس لشکر کو، اس ابو سفیان کا جو مال غنیمت تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، جس کی تعداد 30-40 سے زیادہ نہیں تھی، صرف اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا منظم اور مسلح لشکر آ رہا ہے، تو مسلمانوں کے حوصلے ایک دم سے پست ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مصلحت کے خلاف ہے، اس طرح تو خود کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت وادی زعفران میں منعقد کی، اور اس میں سب اصحاب جو تھے وہ شامل تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور آپ نے اس انداز سے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی کہ لشکر اسلام کے حوصلے ایک دم سے بلند ہو گئے، اور پہلی بار وہ جانے کہ موت اور شہادت میں کیا فرق ہے، اور اب کسی کو موت کا جو اندیشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 7، وَإِذْ اور جب یعیدکم اللہ وعدہ فرمایا تم سے اللہ تعالیٰ نے، احدی الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا، احدی کا مطلب ایک کا، طائفتین دو گروہوں میں سے، انہا کہ وہ لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم پسند کرتے تھے، انا اس بات پر کہ غیر ذات الشوکہ، غیری کا مطلب ہوتا ہے بغیر، ذات الشوکتی ہتھیاروں کے، یعنی کہ نہتہ گروہ، تکونو تمہارے حصے میں آئے، لکم تمہارے، ویرید اللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، ان یحق کہ وہ حق کو، الحق کا حق کر دے، بکلماتی ہی اپنے کلمے، اپنے ارشادات سے، ویقطع اور کاٹ دے، دابرہ جڑ، الکافرین کافروں کی۔ اب ہوا یوں تھا کہ دو گروہ تھے، ایک گروہ اہل مکہ کا تجارتی قافلہ جو 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان لے کر شام سے مکہ کی طرف واپس لوٹ رہا تھا، لیکن راستے میں اس کو مدینہ پڑ رہا تھا، اور اس کی جو حفاظتی دستہ تھا وہ 30 سے 40 لوگ تھے بس۔ اور دوسرا وہ مسلح گروہ تھا جو طاقت اور قوت کے نشے میں چور تھا، اور وہ نکلا تو ابو سفیان کو بچانے کے لیے تھا، لیکن راستے میں جب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان کو ختم کر کے ہی جایا جائے،
تو وہ مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دونوں میں سے ایک میں تمہیں غلبہ دے گا، اور صحابہ کی جو طبعی طور پر ہم اگر جانیں تو ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ اگر دو لشکر ہیں، ایک بغیر ہتھیاروں کے ہے اور ساز و سامان سے لدا ہوا ہے، اور ایک ہتھیار والا ہے اور ان کے پاس مال غنیمت ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت بڑا لشکر تھا، 1000 کے قریب وہ لوگ تھے، طبعی طور پر تو سب کا رجحان اسی طرف ہوگا نا جہاں سے نہ تو کوئی تیر تلوار چلے گا اور ہاتھ میں صرف پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا۔ تو مسلمانوں کا بھی اسی لشکر کی طرف رجحان ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی مال اسباب میں الجھانا نہیں چاہتا، وہ ہماری منزل کو نیک اور صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے، اور اس نے کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما کے حق کو حق کر کے دکھایا، بکلماتی ہی، اپنے کلمے کو حق کر کے دکھایا، بلند کر کے دکھایا، اور اس سے کافروں کی ایک بڑا حصہ کٹ گیا تھا۔ 70 سردار مارے گئے تھے ان کے، اور ایک سردار کا مر جانا ایک قوم کا خاتمہ ہوتا ہے، اور 70 سرداروں کا مر جانا 70 قوموں کا ایک سائیڈ پہ ہو جانا اور مسلمانوں کو غلبہ مل جانا تھا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں واقعی میں سچ کر دکھایا کہ اس قوم کی جڑ کٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کافر قوم کی جڑ اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے کاٹ دی۔ آیت نمبر 8، لیحق کا، تاکہ ثابت کر دے، الحق کا، حق کو، ویبتلا، اور مٹا دے، الباطلا، باطل کو۔ دیکھیں حق اور حق، یبتل اور باطل کتنا قریب ہے، یعنی کہ اس آیت نے ہی عربی کے ان الفاظ نے ہی بتا دیا کہ حق ہمیشہ رہے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ ولو کریہ المجرمون، اگرچہ مجرم اسے ناپسند ہی کرتے ہوں۔ اور جب یہ معرکہ ہوا تھا، چونکہ یہ پہلا موقع تھا مسلمانوں اور کفر کا آمنا سامنا ہونے کا، تو مسلمان تھوڑے سے پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ جیت جانے کے اوپر اتنا زیادہ شور نہیں تھے کہ وہ جیت جائیں گے، کیونکہ ظاہری طور پر اسباب ایسے ہی لگ رہے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد کے ساتھ کامیاب فرمایا، اور حق کو حق ثابت کر کے بتایا کہ یہ حق ہے، اور باطل کو مٹا کر دکھایا کہ باطل مٹ جانے کے لیے ہے، اور چاہے مجرم اس بات کو ناپسند کرتے ہوں، لیکن اللہ نے حق کو سربلند کر دکھایا۔ آیت نمبر 9، اس جب تستغیثون، تم فریاد کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجابا، تو قبول کر لی یا سن لی، لکم، تمہاری فریاد، اور اللہ نے فرمایا، انی، بے شک میں، ممدکم، مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو پے در پہ آنے والے ہیں۔ میدان بدر میں حضور نے اپنے خیمے لگا لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک علیحدہ سے چھپر بنایا گیا جہاں پہ آپ تشریف فرما تھے، اور مسلمان جو تھے وہ کفار کے لشکر کا انتظار کرنے لگ گئے۔ تو ایک رات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا، مسلمان اور کفر کے معرکے میں اسلام کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ آپ نے ساری رات مسلمانوں کی فتح کے لیے دعائیں کی، اور آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ سامنے قریش ہیں جو نخوت اور غرور کے سب سامان سے لیس ہو کر آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھٹلائیں۔ اے اللہ، اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو بہنے لگ گئے، اتنا زیادہ آپ کی چشمان اقدس سے آنسو بہنے لگ کہ آپ کی کملی مبارک آپ کے شانہ اقدس سے نیچے گرنے لگی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت جاگ رہے تھے اور سب اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے،
اور آپ کی کملی مبارک کو آپ کے شانہ اقدس پہ دیا اور حضور کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے تمہارا استغاثہ قبول کر لیا یا رسول اللہ، آپ کی بات ہم نے سن لی، ہم نے آپ کے لیے 1000 نشان زدہ فرشتوں کی خوشخبری بھیجی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، یہ جبرائیل امین علیہ السلام ہیں جو زرد دستار باندھے زمین آسمان کے درمیان اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور آپ کا جو اصل میں دیدار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک روایت میں 600 اور ایک روایت میں 900 پر ہیں، اور آپ اس انداز سے زمین اور آسمان کے درمیان جلوہ گر تھے ایک بار کہ ایک پر آسمان سے لگ رہا تھا اور ایک پر زمین سے لگ رہا تھا۔ صرف چشم مصطفیٰ ہی یہ نظارہ دیکھ سکتی ہے، کوئی عام شخص اگر دیکھے گا تو شاید وہ زندہ ہی نہ رہ پائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری جب ملی تو آپ پرسکون ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ اب میرا رب میری مدد فرمائے گا۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے مردفین۔ مردفین سے کیا مراد ہے؟ مردفین کا مطلب ہے کہ یکے بعد دیگرے، کتار اندر کتار، یعنی کہ فرشتوں کی جنگ میں شرکت جو ہے وہ کسی ریوڑ کی طرح نہیں ہوگی، غیر منظم نہیں ہوگی، بلکہ مرتب دستوں کی طرح آئیں گے، ایک کے بعد ایک، جس طرح ہمارے فوجی جوان آتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، فوجیوں کو یا پولیس والوں کو یا جو منظم جماعت ہوتی ہے اس کی ٹریننگ ہمیں قرآن نے سکھائی ہے کہ کس انداز سے کرنی ہے۔ اور یہ جو ہمارے اسکاؤٹس ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ مردفین، ایک کے بعد ایک آنے والے۔ اور جب مسلمانوں نے ان کے چہروں کو دیکھا، بہت سارے مسلمانوں نے تلواروں کو چلتے دیکھا، اور جب ان کی ہیلپ ہو رہی تھی اس انداز سے تو ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے تھے۔ جو ہمتیں پست ہو گئی تھی ان تلواروں کے چلنے سے ہمتیں جوان ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔